اپنی دربار میں بلانے کا شرف حاصل کیا۔ پاک ذات ہے وہ جس نے اس پوری کائنات کو اپنے محبوب کی محبت میں خلق کیا، اور وہ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انہی بندوں کے لیے، انہی بندوں کی ہدایت کے لیے اس ذات پروردگار نے 1,24,000 نبی بھیجے۔ پہلے انسان نہیں بنائے، پہلے رعیت نہیں بنائی، بلکہ پہلے ہی ہادی بنا کر اس کے بعد رعیت بنائی، امت بنائی۔ اس کائنات میں پہلے حضرت آدم اور اس کے بعد اس کی امت بنائی گئی، تاکہ کوئی ایک بندہ بھی یہ نہ کہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر ہادی کے چھوڑ دیا۔ اتنا پاک و پاکیزہ ہے میرا رب کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بغیر ہادی کے اس دنیا میں زندگی بسر نہ کرے، اور اتنی حتیٰ کہ اگر کہیں پہ ہم جاب کرتے ہیں تو ان کی قیمت وصول کرتے ہیں، لیکن اسی اللہ نے ہمارے لیے جو نمائندے مقرر کی ہے ان کی کوئی فیس نہیں ہے، ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، بلکہ وہ فقط اسی غرض سے ہماری ہدایت کرتے تھے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے بندے ہی بن جائیں۔ وَإِلَّا دیکھیں اللہ کی کتنی نعمت ہیں، ہم ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمت ہے میرے رب کی۔ میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ مثال دوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جسے کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، وہ جا رہے تھے راستے سے، اسے موسیٰ کلیم اللہ نے سلام کیا، کیا دیکھا کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ بہت بہترین مثال ہے، ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ مشغول ہے۔ اس نے جیسے ہی سلام کیا اور اسی عبادت گزار نے اس کو جواب دیا، کہا کون ہو؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون موسیٰ؟ موسیٰ کلیم اللہ بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اللہ سے بات کرنے والا نبی ہوں میں، کلیم اللہ مجھے اللہ نے لقب دیا۔ کہا اچھا اتنی بات ہے تو آپ ایک کام کریں، میں 100 سال ہو گئے ہیں اس جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، 100 سال ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اب اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ میں نے یہاں پر جو عبادت کی ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں میرا مقام کیا ہے۔ اب خود اندازہ کریں، اور ڈیمانڈ کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے، کہ میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، 100 سال کی عبادت، اور کوئی کام کیا نہیں، ایک جگہ بیٹھ کر میں نے 100 سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ اب اللہ سے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جنت میں میرا مقام، وہ مقام میرا ہے کون سا، مجھے بتائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ گیا اور اللہ سے پوچھا، پروردگار فلاں جگہ پر جو ایک تیرا بندہ تیری ہی عبادت کرتا ہے، تجھے ہی پکارتا رہتا ہے، تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تیری ہی عبادت کرتا رہتا ہے، اب 100 سال ان کے ختم ہو گئے ہیں، 100 سال ایک جگہ بیٹھ کر تیری عبادت کر رہا ہے، پروردگار اب پوچھ رہا ہے کہ جنت میں میرا مقام کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، موسیٰ سے اللہ نے کہا، اے میرے کلیم اللہ نبی، کل مجھ سے پوچھ لینا۔ اب وہ کرتا کیا تھا؟ وہ جو عبادت 100 سال کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ کرتا کیا تھا؟ وہ صبح کے ٹائم نکلتا تھا پانی بھرنے کے لیے۔ وہ پانی بھرنے کے لیے جیسے ہی گیا پہاڑ پر، جیسے ہی چڑھا، اتفاق سے وہ راستہ بھول گیا، وہ چلتا گیا، اب اس کے ذہن میں راستہ تھا نہیں کہ مجھے ندی پر پہنچنا ہے، اور وہ ندی کہاں ہے اس کو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بس وہاں پر بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جیسے ہی وہاں پر بے ہوش ہو کے گرا، اب وہ یہی سمجھ بیٹھا کہ اب میری موت آنی ہے، میں نے مر جانا ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔
یہ بس سوچ ہی رہا تھا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ اس نے سن لی. اس نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، میرے جسم سے طاقت ختم ہو گئی ہے، تھوڑا سا پانی دے دو. تو اسی بندے نے کہا کہ میں تجھے پانی تو دوں گا، لیکن مجھے اس پانی کے بدلے میں دے گا کیا؟ اسی پانی کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس دولت ہے نہیں. ہاں ہاں ایک ہی دولت ہے، میں نے اللہ کی عبادت کی ہے ایک جگہ بیٹھ کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر.